بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جدوں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم دے رب نو ابراہیم نے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ دے امتحانہ دے اندر کامیاب اور کامران ہو گئے، اور کامیاب ہون تو بعد فرمایا کہ اے میرے خلیل علیہ السلام، میں تانوں ایک ذمہ داری دین لگا، تانوں ساری کائنات دی امامت دین لگا۔ اور پھر اس تو بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مینوں بھی امام بنا اور میری اولاد نو بھی امام بنا دے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ٹھیک ہے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام، تانوں بھی امام بنا دینا اور تہاڈی اولاد نو بھی امام بنا دیاں گا، لیکن جڑے ظالم ہون گے انہاں نو میں کدی بھی امام نہیں بناواں گا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، او اللہ جڑا اس کائنات دا کلے ہی خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، دستگیر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ درود و سلام امام المجاہدین، امام المتقین، امیر المجاہدین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ میرے دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، میں جڑی آیت مبارکہ اور مقدسہ تلاوت کیتی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام دی وفاداری اور اپنے پیغمبر علیہ السلام دے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے جڑے ایام جا رہے ہیں نا، اے ایام جناب ابراہیم علیہ السلام اور اماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ دی یاد کے اندر گزارے جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا باپ ابراہیم علیہ السلام، بلکہ ساری کائنات دا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم دا معنی کی ہے؟ ابراہیم دا معنی ہے نسلاں دا باپ، یعنی مفسرین نے لکھیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل دے وچوں اللہ نے 18,000 نبی، پیغمبر، رسل پیدا فرمائے نے۔ ایسے اللہ دے برگزیدہ اور اللہ دے خلیل نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لقب حبیب اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام دا لقب خلیل اللہ۔ حبیب اللہ دا معنی اے وے جنوں اللہ پسند کرے، اور حبیب اللہ دا معنی اے وے، خلیل اللہ دا معنی اے وے جنوں اللہ بھی پسند کرے اور ان دا رسول بھی پسند کرے، اور حبیب اللہ دا معنی اے وے جنوں اللہ پسند کرے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اپنا خلیل، اپنا دوست، اپنا صدیق بنایا، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا میں اپنے پیغمبر نو، اپنے نبی ابراہیم نو اپنا دوست بنایا ہے، اپنا صدیق بنایا ہے۔ دوست کیسا بنایا ہے؟ ایک تہاڈی میری دوستی ہے اور ایک انبیاء دی دوستی ہے، ایک تہاڈا میرا تعلق ہے، ایک نبی تے صحابہ دا تعلق ہے،
ایک تہاڈی میری رشتہ داری ہے، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صحابہ دی رشتہ داری ہے۔ میرے بھراؤ میرے دوستو تہاڈی میری رشتہ داری تہاڈی میری دوستی کیسی ہے؟ مشکل وقت آوے نا تے یار بیلی منہ پھیر جاندے نے، پیڑا بیڑا آوے نا تے اپنے بھی چھٹ جاندے نے، مشکل وقت آوے تے نال جمے بھی چھٹ جاندے نے، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں میرے نبی تے صحابہ دا کڈا گہرا تعلق ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے میرے نبی دے پروانیاں دا کڈا گہرا تعلق ہے۔ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے بڑا سونا نقشہ کھینچیا ہے، فرمایا ایک استاد تے ایک شاگرد دا کڈا گوڑا تعلق ہوندا ہے، ماں باپ جیسا تعلق ہوندا ہے۔ نبی پاک باپ نے تے صحابہ اکرام شاگرد نے تے انہاں دی شاگردی بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے انج نقل فرمائی، فرما دے نے شاگردی جنہاں نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دی کیتی، نبی جی دی لیلا نہاراں دے ساتھی، نبی جی دے لیلا نہاراں دے ساتھی، او فوجاں دے ساتھی قطاراں دے ساتھی، نبی جی دے لیلا نہاراں دے ساتھی، او فوجاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، او سفر دے ساتھی، او ہر حضر دے ساتھی، او سفر دے ساتھی، او حضر دے ساتھی، نبی پاک دے سارے دواراں دے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شاگردی ایک تعلق ایک رشتہ نبی تے نبی دے صحابہ دا ہوندا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جیڑیاں قوماں وال گئے، جڑے مسلمان ہوئے وہ نبیاں نال انج چمڑ گئے جویں چمڑن دا حق ہے، بلکہ جانا دے نذرانے پیش کرنے پے تے کیتے نے، مال پیش کرنے پے تے کیچے نے، بچے ذبح کروانے پے تے کروائے نے۔ اسلام اے نہیں کہ جناب رسمی تے رواجی طور تے اسلام اسی قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھے ہیں یا اسی مسلمان ہیں، مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے ہیں، نہیں، اسلام تانوں ایک ضابطہ دین ہے، اور اسلام بندے نو کھڑکان اور ہلان واسطے آیا ہے۔ اسلام دے اندر، دین دے اندر، توحید دے اندر بڑیاں تکلیفاں بھی ہون گیاں، بڑیاں پریشانیاں بھی ہون گیاں، بڑے دکھ بھی ہون گے، بڑیاں مصیبتاں دے سامنے بھی کرنے پہن گے۔ آج اسی جیڑی ہستی دا ذکر کرنا ہے نا، یہ ہستی کوئی عام نہیں، اس ہستی نو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں، بڑے بڑے دکھ آئے، بلکہ ایسا بھی وقت آیا جڑے باپ نے جنے اس باپ نے اس توحید کی خاطر اس باپ نے اپنے پتر نو گھروں بھی کر دیتا۔ اور بڑے بڑے امتحانات دے اندر اللہ نے اپنے اس نبی نو آزمایا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر نو بڑے بڑے انعامات اور بڑیاں بڑیاں چیزاں دے نال آزمایا، اور اللہ فرما دے نے میرے نبی ہر کام دے وچوں ہی کامیاب نکلے نے۔ بہرحال میرے دوستو ساتھیو، اے جڑے ایام جا رہے ہیں نا، سب تو پہلا تے حرمت والے مہینے نے، حرمت والے مہینیاں دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن دے میں ذکر کیتا ہے۔ کتنے لکھیا ہے؟ آئیے توجہ فرمائیے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اربعۃ حرم۔ فرمایا جدو تو اللہ پاک نے زمینہ تے آسمانہ نو پیدا کیتا ہے، اللہ نے پہاڑ بھی پیدا کیتے، نباتات بھی پیدا کیتے، ہر شے پیدا کیتی، اس تو بعد اللہ نے جناب ادو تو لے کے اج تک مہینیاں تے سالاں دی گنتی نو جناب اتاریا، اور فرمایا سال دے جناب 12 مہینے نے، اور 12 مہینیاں دے اگے نام ہی 10 چھڈے، اور فرمایا انہاں مہینیاں دے وچوں 4 حرمت والے مہینے نے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم تے رجب۔ فرمایا یہ 4 حرمت والے مہینے نے، اور یہ حرمت والے مہینے جڑے نے یہ جناب ابراہیم
علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد دے وچ اور اما جی ہاجرہ دی یاد دے وچ گزارے جاندے نے، کیونکہ صفا مروہ دی سعی کرنا اما جی ہاجرہ دی سنت ہے سلام اللہ علیہ۔ اللہ پاک دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او دنیا دے لوگوں، جنی دیر کوئی حاجی صفا مروہ دی سعی نہیں کرے گا، اللہ پاک اس بندے دا حج تے عمرہ ہی قبول نہیں کرے گا۔ اما جی ہاجرہ دی سنت آج بھی زندہ قائم اور دائم ہے۔ جنی دیر کوئی حاجی 5 لاکھ یا 10 لاکھ حج کرنے واسطے جاندا ہے، وہ صفا مروہ دی سعی نہیں کرے گا، ان دا حج قبول ہی نہیں ہوئے گا۔ جنی دیر کوئی حاجی بیت جناب مقام ابراہیم تے 2 نفل نہیں پڑے گا، ان دا عمرہ قبول ہی نہیں ہوئے گا۔ جنی دیر کوئی حاجی ابراہیم علیہ السلام دے بیت اللہ دا جناب چکر نہیں لگائے گا، تو آپ نہیں کرے گا، اونی دیر ان دا حج قبول ہی نہیں ہوئے گا۔ اسی لیے اے جڑے ایام نے اے ابراہیم اور اما جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ دی یاد دے وچ گزارے جاندے نے، اور نبی علیہ السلام دی سنت ہے جدے میں کوئی حاجی حج واسطے روانہ ہوندا تے نبی پاک حاجی کولوں دعا کروا دے۔ حاجی دا بڑا مرتبہ ہے، حاجی دا بڑا مقام ہے، حاجی بڑی عزت والا ہے، حاجی بڑے مقام والا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے وچ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج دا ارادہ فرمایا، اور آقا فرماندے نے عمر حج کرنے واسطے جا رہے ہیں، میرے واسطے بھی دعا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے حاجی کو دعا فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے حاجی کو دعا کرنے کی تلقین فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندیاں تے اللہ خوش ہو جاتا ہے، ایک حاجی جڑا بیت اللہ دا طواف کرتا ہے، میدان عرفات دے وچ جاندا ہے، مزدلفہ دے وچ جاندا ہے، مینا دے وچ جاندا ہے، پھر جناب سنت دے مطابق نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق حج کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس حاجی تے بھی بڑا خوش ہوندا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جڑا مجاہدین ہے، جنہیں اپنا مال بھی، اپنا جان بھی، اپنا تن من دن اللہ دی راہ تے کٹوایا ہوئے گا، اللہ اس بندے دی بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ جڑا غازی ہے، جن نے جناب میدان مقتل دے اندر کافروں نو جہنم واصل کیتا ہے، پھر وہ جنگ دے وچوں بچ کے واپس آ گئے۔ فرمایا انہاں 3 بندیاں دے اوتے اللہ پاک دی ذات خوش ہو جاندی ہے۔ اس لیے کوشش کریا کرو جڑے حاجی حج کرنے واسطے جاندے نے نا، انہاں حاجیاں کو دعاواں کرایا کرو۔ آقا فرماندے نے جڑے بندے نے حج کیتی ہے نا، اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ پھر دوسری حدیث سے لفظ نے آقا فرماندے نے الحج الی الحج، فرمایا ایک حج کیتی ہے، پھر حج کیتے نو 10 سال بھی ہو گئے نے، وہ درمیان دے 10 سالاں دے گناہ ہی اللہ نے معاف کر چھڑے۔ اس لیے کوشش کریا کرو جے کوئی رشتہ دار حج کرنے واسطے جائے نا، انہوں دعا دی درخواست کریا کرو، اگر اللہ موقع دے دے تو انہوں ایئرپورٹ تے الوداع کریا کرو۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، حاجی دا بڑا مقام ہے۔ اللہ سانو بھی اپنے گھر دی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ بیت اللہ مکے تے مدینے دیا زیارتاں نصیب فرمائے۔ میں صدقے جاواں کہ دی عزت والی جگہ ہے جنہ ذکر اللہ نے اپنے قرآن دے وچ بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا بیت اللہ شریف جڑا ہے نا، یہ مسلمانوں دا سب تو پہلا گھر ہے۔ جیڑا اس گھر دے وچ آ جاندا ہے، اللہ انہوں ہدایت دے دیندا ہے، اللہ ان دی دنیا بھی بنا دیندا ہے اور آخرت بھی بنا دیندا ہے۔ تو جیڑا بیت اللہ دے وچ ایک نماز پڑھدا ہے، کنیاں نمازاں پڑھدیاں نے؟ اللہ مدت گزریے سکھدیاں نو، اللہ مدت گزریے سکھدیاں نو، جو بھی ساگ بنان نو جی کردا ہے، جتے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمرہ لگان نو جی کردا ہے۔ اللہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، اللہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در تے میں سر رکھ رکھ ویکھاں، جتے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمرہ لگان نو جی کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتے بیت اللہ شریف دے وچ جڑے بندے نے ایک نماز پڑھی ہے نا، اللہ انہوں 1 لاکھ نماز پڑھن دا ثواب نصیب فرمائے۔
تے جڑے بندے نے جماعت نال پڑھ لئیے انہوں 27 لاکھ نمازاں پڑھن دا ثواب تے ہادی کریم سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ والا انج کر کے ویندا ہے حالی پہلی باری گیا ہے انج اپنے کمرے دے وچوں یا اپنی فلیٹ تو اترے ہے بیت اللہ نو ویکھیا ہے جیڑی بھی دعا کیتی ہے اللہ نے دعا فوراً قبول کر لی اللہ سانو بیت اللہ دیا زیارتاں نصیب فرمائے اور اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرمائے بہرحال میرے دوستو ساتھیو میں دسنا ہے چاہنا وا کہ اے جڑے ایام نے اے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد دے وچ گزارے جاندے نے کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے اور اللہ دے خلیل پیغمبر نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے آزمایا کدھرے بچے دی قربانی نال آزمایا کدھرے جناب توحید دی خاطر مشرکاں نے اگ دے وچ سٹیا اللہ نے کامیاب فرمایا کدھرے جناب جنگل بیابان دے وچ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی تسی اور تہاڈی بیوی اپنے بچے نو لے کے جنگل بیابان دے وچ چھڈ آؤ ابراہیم نے کوئی سوال نہیں کیتا تسی اور میں سوال کرنے ہیں کیوں چھڈ کے آئیے کی وجہ ہے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیتا ابراہیم نے اپنی بیوی نو لیا اپنے بچے نو لیا اللہ بچہ بھی بڑی دیر بعد دے تے اللہ پھر امتحان بھی جلدی لے لے فرمایا جاؤ اپنی بیوی تے اپنے بچے نو جنگل بیابان دے وچ چھڈ آؤ نبی نے اپنی بیوی نو لیا اپنے بچے نو لیا اور جنگل بیابان دے وچ چھڈ کے آ گئے فرمایا اے دنیا دے لوگوں وہ ایسی جگہ ہے جتھے کوئی بندہ بشر نہیں رہندا جتھے پرندیاں تے درندیاں دا گھر ہے جتھے جنگل بیابان ہے موذی جانور نے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم نال اپنی بیوی تے بچے نو چھڈ کے آ گئے بچے نے بھی سوال نہیں کیتا بیوی نے بھی سوال نہیں کیتا اور ابراہیم نے بھی کوئی سوال نہیں کیتا علیہ الصلوۃ والسلام کدھرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو امت واسطے آزمایا گیا کدھرے ابراہیم علیہ السلام نو طرح طرح دے امتحانات کے اندر آزمایا گیا لیکن سارے امتحانات تو بعد اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ فرمایا کہ اے میرے نبی ابراہیم بے شک اسی اپنے ابراہیم نو آزمایا اور ابراہیم ساڑیاں ازمائشاں تے ساڑے امتحانات تے ساڑے وعدے تے کامیاب ہو گئے کامران ہو گئے اور دنیا دے اندر جو کوئی بندہ کس نو آزماوے نا تے بندہ کامیاب ہو جائے تے بڑا خوش ہوتا ہے تے ابراہیم علیہ السلام نو کڈا اللہ نے آزمایا ہے اللہ نے جناب نبی پاک نے لوکاں نو توحید دی دعوت دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نو توحید دی خاطر مکے دے انہاں لوگاں نے حجاز دے لوگاں نے شامیاں نے ایک چیخا جلائی اور ابراہیم نو اندے وچ سٹ دیتا تے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گل نہیں کیتی ابراہیم نے کی کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ تو ہی میرا کارساز ہے اللہ جتنے میرے حوصلے نہیں اللہ تو ہی حوصلے دین والا ہے اور اللہ نے آگ نو کی کیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اے آگ تیرے اندر کوئی عام بندہ نہیں آیا تیرے اندر میرا پیغمبر تے میرا رسول آیا ہے تیرے اندر میرا نبی آیا ہے اندے واسطے سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام وہ تو سلامتی دے نال گزر گئے اس تو بعد اللہ نے بڑی دیر بعد بیٹا دیتا تے اللہ نے بیٹے دی قربانی مانگ لی ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی فرمایا فَمَن يَرْغَبْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ابراہیم علیہ السلام نو دین دی پیروی کرن دی تبلیغ کی تھی اور فرمایا انہاں سارے امتحانوں تو بعد پھر اللہ پاک بھی فرما دے نے بیٹے دی قربانی تو بعد بچے دی قربانی تو بعد بیوی دی قربانی تو بعد اگ دے وچ سٹن تو بعد بیت اللہ تعمیر کرن تو بعد پھر اللہ پاک کی فرما دے نے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فرمایا کہ اے ابراہیم مسلمان ہو جاؤ یہ بڑی بڑی گل ہے ایڈے بڑے امتحان بھی ہون ایڈے بڑے جناب ازمائشاں نہیں ہون تے ازمائشاں تو بعد پھر اللہ فرمان وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
العالمین. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرما دے ابراہیم تو مسلمان ہو جا. اج مینوں کو بندہ آکھے نا مولوی صاحب تسی مسلمان ہو جاؤ تے میں کہنا اگے کافر ہاں, اگے میں مسلمان نہیں. تے ابراہیم اپنے نبی نو اللہ پاک فرما دے نے کہ ابراہیم مسلمان ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے کوئی گل نہیں کیتی. نبی اللہ جو حکماں دا فرما بردار ہوندا ہے تے نبی کی کہندا ہے قال اسلمت لرب العالمین. اللہ سے مسلمان ہو جانے ہیں. اللہ میں تیرا مطیع تے فرما بردار بندہ ہو جانا. نبی تو بڑا فرما بردار کون ہو سکتا ہے؟ نبی تو بڑا اللہ دے نال تعلق والا تے اللہ دا دوست کون ہو سکتا ہے؟ واتخذوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی ابراہیم نو اپنا دوست بنا لیا ہے, اپنا خلیل بنا لیا ہے. اور میرے یاروں میرے بھراؤ جنہوں اللہ اپنا دوست بنا لوے انہوں ہور کی چاہیے؟ ابراہیم نو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے, اپنا خلیل بنایا ہے, اپنا ولی بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام ساری انسانیت دے باپ نے, ساری امت دے باپ نے. اللہ سانو قیامت والے دن نبیاں دا اور صدیقاں دا ساتھ نصیب فرمائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. قیامت دا دن ہوئے اللہ سانو نبیاں دا اور صدیقاں دا اور صلحاء دا اور آئمہ دا ساتھ نصیب فرمائے. میرے بھراؤ میرے دوستو, اے جڑے ایام جا رہے ہیں یہ بڑی اہمیت دی حامل نے, بڑے مقام اور بڑے مرتبے دے حامل نے. اللہ سانو انہاں ایام دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حرمت والے مہینے نے انہاں مہینیاں دا احترام کافر تے مشرک بھی کردے سن, لیکن تسی تے میں تے رمضان دا یا نہیں کردے. یہ تے دور دی بات ہے. ساڑیاں زندگیاں بس دنیا تے آئے ہیں, جویں آئے ہیں اوویں ہی چلے جانا ہے. اللہ دی فرما برداری دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی اپنے دین دی پیروی کرو. بھلا پیغمبر علیہ السلام کس طرح اللہ دی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تے اللہ اپنے نبیوں نو کہہ رہے ہیں اے میرے نبیوں دین دی پیروی کرو جس طرح اللہ نے قرآن دے وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتخذوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فرمایا کہ اے لوگو تسی اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. تہاڈا طور تہاڈا طریقہ تہاڈے رسم و تہاڈے رواج تہاڈا رہن تہاڈا سہن تہاڈے معاملات ان دے مطابق ہون. قال اللہ وقال الرسول, ایسے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتخذوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. بڑیاں دیگاں بھی چڑھائیں, بڑے صدقے بھی کریں, بڑے خیرات بھی کریں, بڑا حاجی بھی بنے, بڑا نمازی بھی بنے, لیکن انہاں حجاں دا انہاں صدقیاں دا انہاں خیرات دا انہاں نمازاں دا انہاں کماں دا کوئی فائدہ نہیں جنہیں دیر محمد رسول اللہ دی مور نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے نہیں اللہ پاک فرما دے نے کہ اے میرے نبی تسی اپنے دین دی پیروی کرو. اور اللہ فرما دے نے اے لوگوں تسی اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ, کیونکہ اسلام مکمل اور ضابطہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اور کوئی دین نہیں اور کوئی اسلام نہیں. اسلام قال اللہ وقال الرسول, اللہ سانو دین حنیف دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام میں تانوں آزمایا اور تسی میری آزمائشاں دے پورے اترے. پھر اگے فرمایا کہ اے میرے نبی تسی میری آزمائشاں دے پورے تے اتر جائے, لیکن تانوں میں ایک انعام دینا چاہنا وا, تانوں میں ایک جناب مقام اور ایک عزت دینا چاہنا وا. قال انی جاعلک للناس اماما, تانوں میں لوکاں دا امام بناونا چاہنا وا. تے نبی پاک فرما دے نے اللہ سونیا مینوں تے بنانا ہی. قال ومن ذریتی, اللہ مینوں تے تو امام بناونا ہی بناونا ہے. اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے, اللہ میری اولاد نو بھی امام بنا دے. جویں کوئی باپ ہے نا وہ جناب کوئی محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ عہدہ دے دیندا ہے تے وہ سوچتا ہے ہن میری اولاد واسطے بھی کوئی مقام ہونا چاہیے ہے نا. ایسے لیے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا میں تانوں ایک مقام دین لگا, ایک عہدے تے کھڑا کرن لگا. تے اللہ دے رسول فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام اللہ ٹھیک ہے مینوں تو امام بنانا ہی بنانا سی.
قال ومن ذریتی اللہ میری اولاد نو بھی امام بنا دیویں تے اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں ٹھیک ہے تہاڈی اولاد نو بھی امام بنا دیاں گا قال لا ینال عہد الظالمین لیکن جڑے تہاڈے فرما بردار نہیں نہ ہون گے انہاں نو میں اس عہدے دے قریب بھی نہیں آن دیاں گا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نبی سان اور ایک مقام تے فرمایا ابراہیم میرے وفادار نکلے نے ابراہیم نے ہر وعدے دی ہر امتحان دی ہر جناب معاملے دی پاسداری کی ہے کدھر فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین فرمایا بے شک ابراہیم کلے ہی جماعت سان ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ایک سائڈ تے سارے مشرک ایک سائڈ تے سارے مخالف ایک سائڈ تے کلے ابراہیم گلی گلی وچ ہو کے دیندا گلی گلی وچ ہو کے دیندا تے ابراہیم ربانا تے لے لو ٹھوکر لے لو ٹھاکر جس نے جہنم دے وچ جانا کلے ابراہیم علیہ السلام نے کلے کہتے ہیں لوگوں وعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی لجپال نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی نفع دا مالک نہیں اللہ تو علاوہ کوئی نقصان دا مالک نہیں اللہ تو علاوہ کوئی جناب کسی نے عزت نہیں دے سکتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ تو سوا کسی نے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ تو سوا کسی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہم لا مانی لما آتیتا ولا موتی لما مناتا جنہوں اللہ کو شے دے دے ساری دنیا دے لوگ کٹھے ہو کے آ جان انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تے جنہوں اللہ فائدہ دے دے انہوں ساری دنیا نہ کے آ جائے انہوں جناب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اے سارے اختیار میرے اللہ کو نے کلے ابراہیم علیہ السلام نے اور انہوں لوگوں نے مخالفت کی تھی آگ دے میں سڑ چھڑیا تے اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم کلے ہی جماعت ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین امت دا معنی ہے قانتا للہ دا معنی ہے فرما بردار تے امت دا معنی ہے بہت بڑا گروہ بہت بڑا جتھا تے ابراہیم علیہ السلام کلے سان اور سارے مکے دے سارے حجاز دے مخالف ابراہیم علیہ السلام دے خلاف نے تے پھر جناب جدو ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے عزت دے دیتی اللہ نے مقام دے دیتا لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بھی تیار کر لیا ہے بیت اللہ بھی بنا لیا ہے تے بیت اللہ بنان تو بعد نا تے مکے دے لوگ کہن لگے ابراہیم علیہ السلام ساڈے نے یہودی کہن لگے ساڈے نے نصرانی کہن لگے ساڈے نے نبی علیہ وہ لوگ جڑے ابراہیم جنہاں نے آگ دے وچ ابراہیم علیہ السلام نو سکیا وہ لوگ جنہاں نے ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت کی تھی وہی لوگ کہندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام ساڈے سن ابراہیم علیہ السلام ساڈے سن لیکن اللہ دے قرآن نے کیا کہ وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین فرمایا اے لوگو میرا ابراہیم نہ یہودی سی نہ نصرانی سی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان من المشرکین میرا ابراہیم علیہ السلام اور مکے دے لوگوں مکے دے یہودیوں نہ یہودی سن تے نصرانیوں نہ وہ عیسائی سن وہ کی سن وہ حنیفن مسلمن وہ کلے سن یک طرفہ ہی سن اور مسلمان سن اللہ دے فرما بردار بندے سن اور وہ مشرکاں تے کافراں دے وچوں نہیں سن مشرکاں دے کافراں دا تملیہ میٹ کرنے واسطے آئے سن جن نے پیغمبر آئے نے جن نے رسول آئے نے انہوں نے دعوت کی دیتی ہے وعبد اللہ لوگوں اللہ تو علاوہ کسی دا کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اس دور دے لوگ جنوں ویکھنا جڑا بڑا بندہ ویکھنا نا ان دی پوجا کرنے شروع کر دے
چن نکلیا چانوں منن لگ پینا، تارے نکلے تارے دی عبادت، جناب جیڑی شے ویکھنی اونوں الہ من لینا۔ تے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے تہاڈی عقل کم نہیں کردی، جڑے غروب ہو جان جڑے مٹ جان او الہ نہیں ہو سکتے۔ الہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ الہ او ہوندا ہے جنوں نہ اونگ آندی ہے نہ نیند ہوندی ہے، جڑا سو جاوے او الہ نہیں ہوندا، جنوں مشکل آوے او الہ نہیں ہوندا، جڑا مشکل حل کرے او الہ ہوندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نا ایک دن انہاں دے باپ بت بنا رہے ہیں، آزر بت بنا کے فروخت کرتا سی، تے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے کول بیٹھے نے تے آندے نے ابا جان تسی یہ بت اپنے ہاتھ نال بنا دے جے، تے اپنے ہاتھ نال بت بنا کے پھر انہاں دی آپ ہی عبادت کرتے جے۔ یا ابتی لما یسمعو، اے میرے ابا جان اے سن دے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، تے تانوں کوئی فائدہ بھی نہیں دیندے کہ تسی پھر بھی انہاں دی عبادت کردے جے۔ تے باپ دے غصے چ آ جاندا ہے، کہندا ہے کہ اے ابراہیم تو ساڈے الہاواں دی مخالفت کر رہے ہیں، اے ابراہیم تو ساڈے رباں دی مخالفت کر رہے ہیں، میں تینوں گھر دے وچوں کڈ دیاں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ابا جان تسی مینوں گھر دے وچوں کڈ بھی دیو گے میں پھر بھی تہاڈے واسطے بخشش دی دعا کراں۔ یہ بھی ماں پیو دی عزت دا بڑا بڑا سبق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں پیو دی نافرمانی نہیں کرنی، ماں پیو کافر بھی ہے نا تے پھر بھی انہوں دا احترام کرنا ہے۔ میں صدقے جاواں کڈا سونا دین ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ابراہیم علیہ السلام دا باپ کہندا ہے میں تینوں گھروں کڈ دیاں گا، تینوں میں جلا وطن کر دیاں گا، تے اپنے باپ دے اگوں اوکھے نہیں ہوئے، اپنے باپ نو کہندے نے یا ابتی اے میرے ابا جان تسی مینوں گھروں کڈ دیو گے تے میں تہاڈے واسطے ہدایت دی دعا کراں گا، اللہ سونیا میرے ابے نو ہدایت عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی غلط گل نہیں کیتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ماں اللہ دے رسول نو گالیاں کر دیے لیکن ایمان گوارا نہیں کھاندا، اللہ دے رسول کو آ گئے، اللہ دے رسول دعا فرما دیو میری ماں تہاڈی گستاخی کر دیے، دعا کر دیو اللہ میری ماں نو ہدایت نصیب فرما دے وے۔ تے اللہ دے رسول نے انج کر کے دعا والے ہاتھ چکے، میں صدقے جاواں کڈے سونے پیغمبر دے ہاتھ نے، میرے نبی پاک نے انج ہاتھ چکے تے ہاتھ چک کے آقا فرما دے نے یا اللہ اے میرے اللہ میرے ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت عطا فرما دے، اللہم اہدی اما ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ فرما دے نے میں اللہ دے نبی کو اٹھیا جا کے دروازے دے دستک دیتی، من دقل باب کون آیا ہے؟ ابو ہریرہ آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے فرمایا اندروں آواز آئی ابو ہریرہ ٹھہر جا میں غسل کر لیا، غسل کرن تو بعد دروازہ کھولیا، فرمایا ابو ہریرہ مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے نبی دا مرید کر لا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں پیو کافر دیے، ماں پیو مشرک دیے تے نبی نے اے نہیں آکھیا انہاں دی مخالفت کرو، تے اسی ماں پیو دی جناب ساڈا او ماں او پیو جنہاں نے ساڈے نخرے چکے، جنہاں نے سانو پڑھایا سانو لکھایا، ساڈے جناب سکولاں دے خرچے کالجاں دے خرچے، ساڈے کپڑیاں دے خیال، ساڈی عید دا خیال، ساڈی خوشی غمی دا خیال، اور اسی ایک منٹ تو ود کے ایک منٹ تو پہلا انہاں دی مخالفت شروع کر دینے ہیں، ایک منٹ تو پہلا انہاں نوں برا بھلا کہنے ہیں۔ نبی پاک دی سکی بہن نہیں، نبی پاک دی رضائی بہن ہے، جنگ بدر دے وچ قیدی ہو کے نبی علیہ السلام کو آئی، جناب دسیا گیا کہ تانوں ایک بی بی ملنا چاہتی ہے، اوندا نام جدوں دسیا نا تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونوں میرے کول لے کے آؤ، تے بی بی نو ویکھیا تے بی بی نے نا انج کر کے نبی پاک نو ویکھیا تے نبی پاک نو نا گلاں یاد کراوندی ہے، میں بچپن دے وچ تانوں کھڈاوندی رہی ہاں، میں بچپن دے وچ جناب
تانوں اس طرح کرتی رہی ہاں، بچپن دے وچ جناب تانوں جھولے دیندی رہی ہاں۔ تے نبی علیہ السلام نا انج کر کے ویندے نے، جدوں یقین آیا نا تے میرے نبی نے اپنی چادر لائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جڑی چادر دا ذکر قرآن دے وچ آیا، میرے نبی نے وہ چادر لائی تے بہن دے قدماں دے تھلے وچھا دتی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ یہودیہ عورت ہے تے اس عورت دے قدماں دے تھلے نبی پاک نے اپنی پاک چادر بچھا چھڈی ہے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے، او میرے صحابہ پریشان نہ ہو، میری سکی بہن تے نہیں، اللہ نے اے مینوں رضائی بہن اج ملا چھڈی ہے، اے میری دودھ دی بہن ہے، انہیں مینوں جناب چھوٹیاں ہوندا کھڈایا اور پالیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھراؤ، گھراں دے وچ بہناں نے تے انہاں دا احترام کریا کرو، انہاں دی عزت کریا کرو، انہاں نوں پوچھو جنہاں کول بہناں ہی کوئی نہیں، عید دے موقع ہے نا، عید تے اپنیاں بہناں نوں ملن جایا کرو، تحفے تحائف دیا کرو، انہاں دی عزت دیا کرو۔ ساری کائنات کے سردار نے کوئی سکی بہن نہیں، نبی پاک نے اپنے دودھ دی بہن دی اتنی عزت کی ہے، اپنی کملی والی چادر تھلے پیراں دے تھلے بچھا چھڈی۔ اس لیے بہناں دا احترام بڑا ہے، بڑی عزت ہے، اور ماں دا بھی بڑا احترام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ماں دا احترام کرن دا بھی ول دسیا ہے، اور ابراہیم نے اپنے ماں پیو دی مخالفت نہیں کیتی، بلکہ اینڈ تک دعا کرتے رہے، اینڈ تک دعا کرتے رہے، اللہ میرے پیو نو ہدایت دے دے، اللہ میرے پیو نو ہدایت دے دے، اینڈ تک دعا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کلے ہی جماعت سن۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے تقریباً پہلے پورے پارے دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جنہوں نے دنیا کے اوپر سب تو پہلے بیت اللہ شریف بنایا، پہلے بھی بنیا سی لیکن صحیح حالت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام مصری سن تے اسماعیل علیہ السلام مزدور سن، اور انہاں دونوں نے رل کے بیت اللہ شریف بنایا۔ میں صدقے جناواں بنان والے بھی اللہ نے تے بیت اللہ بنا کے پتہ ہی دعا کی کیتی ہے، بیت اللہ بنا کے دعا کیتی ہے، اللہ سونیا میں بیت اللہ بنا چھڈیا ہے، اللہ تیرا گھر بنا چھڈیا ہے، بنان والے بھی اللہ تے جڑا گھر بنایا وہ بھی سب تو اللہ۔ اللہ سونیا جڈا وڈا میں گھر بنایا ہے اوڈا وڈا امام بھی بھیج دے۔ اور اللہ نے کنوں بھیجا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے سونے محمد سونے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ساری کائنات دا امام بنایا۔ اور پھر اس بعد ایک اور بھی دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دو دعاواں کی، ایک دعا کی کیتی ہے اللہ سونے جڈا وڈا گھر میں بنایا ہے نا اوڈا ہی اتنے وڈا خطیب بھیج دے، تے اللہ نے کنوں بھیجا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون ہستی ہے جیڑی دنیا دے اتوں دنیا دے وچوں سب تو ود کی ہستی ہے؟ پیراں دی پیری بے شک بجائے، بزرگاں دی بزرگی بے شک بجائے، اماماں دی امامت بے شک بجائے، ولیاں دی ولایت بے شک بجائے، لیکن عبادت دے لائق او کلا خدا ہے، اطاعت دے لائق سونا مصطفیٰ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے جنات انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، اور اطاعت واسطے کنوں پیدا فرمایا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ اطاعت واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے اور دنیا کے محفوظ فرمایا ہے۔ ساڑھے پیغمبر دنیا کے آئے، ساری کائنات دے امام بن کے آئے، ساری کائنات دے خطیب، ساری کائنات دے معلم، ساری کائنات دے قاضی تے جج بن کے آئے۔ وما ارسلناک
الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ پیغمبر دیا صفتہ اللہ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائیاں نے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ بہرحال میرے دوستو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر دسن کا مقصد یہ سی کہ جیڑی میں آیت پڑھی سی نا، ان ابراہیم کان، جیڑی آیت پڑھی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ معنی اے وے کہ ابراہیم نو اللہ نے آزمایا، بڑیاں آزمائشاں دے وچ آزمایا، ساریاں چ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ اے جڑے ایام نے انہاں دی یاد دے وچ گزارے جاندے نے۔ صفا مروہ دی سائی اما جی ہاجرہ دی یاد دے وچ، مقام ابراہیم تے نفل اما جی ہاجرہ دی یاد دے وچ، بیت اللہ دا طواف ابراہیم علیہ السلام دی یاد دے وچ، منا ٹھہرنا ابراہیم علیہ السلام دی یاد، مزدلفہ ٹھہرنا ابراہیم علیہ السلام دی یاد، یعنی حج دے جنے رکن اقام نے یہ ابراہیم علیہ السلام دی یاد ہے۔ اور ابراہیم دی یاد، ابراہیم دی سنت عمل کنے کیتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جڑی ساڈے واسطے نمونہ بن گئی ہے۔ دو ہستیاں نمونہ نے، پہلی ہستی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دوسری ہستی لقد کان لکم اسوۃ فی الابراہیم، دوسری ہستی ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ یہ حائد حقام بھی سارے ابراہیم علیہ السلام دی یاد دے وچ نے۔ اگو قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا